إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی اور دینی ماؤں اور بہنوں، یہ سورۃ البقرہ کی بڑی مشہور آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کے تقاضے اور اسی کے مطابق کچھ باتیں خطبے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے دنیا انسانوں سے آباد ہوئی، ہر نبی آئے، ہر نبی کی کچھ امتی تھے۔ ایک نبی آیا، دنیا سے گیا، اگر امت میں برائی پیدا ہونے لگی تو اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا۔ دوسرا نبی دنیا میں آ کر کے اصلاح کی قوم کی، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یہ نبی دنیا سے چلے گئے، امت باقی رہ جاتی، نبی چلے جاتے ہیں۔ لیکن نبی کے چلے جانے کے بعد امت میں جب بگاڑ پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور نبی بھیج دیتے۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ عرب میں اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی اس میں کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آیا تھا، اس لیے مکے والوں کو، ان کی قوم کو، عرب کو امی اور ان پڑھ کہا جاتا تھا۔ ان کی ہدایت کے لیے کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ آخر میں سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی دو خوبی تھی۔ نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد آپ جو پیغمبر بنے، دو خوبیاں ایسی آپ کے اندر تھی جو کسی نبی کو نہیں تھی۔ نمبر ایک، آپ خاتم النبیین تھے۔ آپ کے بعد کوئی کائنات میں سچا نبی نہیں آ سکتا۔ جھوٹے تو پیدا ہوتے رہیں گے، دجال کذاب۔ سچا نبی اللہ کا نبی نہیں، شیطان کا آئے گا۔ اللہ کا نبی آئے گا، دجال کا، شیطان کا نبی آئے گا، جھوٹا ہوگا۔ دوسری خوبی، سارے انبیاء آتے رہے تو کسی خاص قوم، خاص علاقے کے لیے آتے رہے۔ حضرت موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، عرب کے لیے نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبی بنا کر کے بھیجا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
پوری کائنات میں سارے انسان کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی نبی کے امتی ہوں، کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، عرب ہوں یا عجم، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ 23 سال آپ نے کوشش کی، 23 سال تک آپ ہر قسم کی قربانیاں دی، اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اسلام کے بعد علاوہ جس نے کوئی اور دین اختیار کیا قبول نہیں ہوگا، اور اگر اسلام نہ قبول کیا تو سیدھے مرنے کے بعد جہنم میں فی النار وسقر کا مستاق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو مسلمان بنایا اور کتاب و سنت پر چلنے والا بنایا۔ ایک نور علی نور ہے جس کو سونے پر سہاگا ہے۔ اب تو انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا دوستو، لیکن قیامت تک آدم نبی اللہ کا پیغام لے کے آئے اور شیطان جنت سے نکالا گیا، دنیا میں گمراہ کرنے کی قوت و طاقت و مہلت لے کر کے آیا۔ کہاں فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ ہم کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دینا، موت ہماری نہ آئے۔ اس لیے پوری کائنات مخلوقات میں سب سے لمبی زندگی اللہ نے کس کو دیا؟ ابلیس کو، شیطان کو، ابلیس کو۔ فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اللہ نے اس کی فریاد کو قبول کر لیا۔ جا، لیکن یاد رکھنا تو اور تیری اتباع جتنے آدم کے اولاد کریں گے، ہم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، ہم سب سے جہنم کو بھر دیں گے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اللہ نے فرمایا لوگوں نبی چلے گئے، آتے گئے، لیکن وہ ابلیس آج بھی تمہارے پیچھے لگا ہے، آج بھی وہ موجود ہے۔ تو شیطان تو گمراہ کرتا رہے گا، برائیاں منکرات دنیا میں پیدا ہوتی رہیں گی۔ اب کتنے بھی منکرات، کتنی بھی برائیاں دنیا میں پیدا ہوں، اب ان کو مٹانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے جب نبیوں کا سلسلہ بند کیا، اب قیامت تک آنے والے لوگوں کی گمراہی، ضلالت، منکرات، ان کے محرمات اور ان کے سارے بے دینی کی اصلاح کرنے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے سر ڈال دی گئی ہے۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن شیطان اپنا کام کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، آئے دن برائیاں پیدا کرتا رہے۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے ہم ان کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ گمراہی پھیل رہی ہے، برائیاں منکرات عام ہوں، ان کو مٹانے کے لیے نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی فرشتہ آئے گا اور نہ تو کوئی جن آئے گا۔ اس کی پوری ذمہ داری اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر ڈال دیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب ہم نے لوگوں کے نگرانی اور لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، ایک جنازہ مر بجنازۃ، آپ بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ادھر سے ایک جنازہ لوگ کندھے پر اٹھائے اور جنت البقیع کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ جب مسجد کے سامنے سے گزرا جنازہ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آنے فرمایا کس کا جنازہ جا رہا ہے؟
کس کا انتقال ہو گیا؟ نبی علیہ السلام کے فرمان پر ایک صحابی اٹھے، دوڑے گئے اور جانے کے بعد لوگوں سے پوچھا بھائی کس کا انتقال ہو گیا، کس کا جنازہ لے کے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا فلاں ابن فلاں کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، اور ہر انسان نے اس کی بڑی تعریف کی۔ بڑا افسوس ہے، بڑا نیک انسان تھا، بڑا اچھا انسان تھا، انتقال کر گیا، بہت نیک تھا۔ سارے لوگوں نے خوب تعریف کی۔ وہ صحابی پلٹ کر کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جنازہ فلاں ابن فلاں کا ہے اور لوگ اس جنازے کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، اس کی بڑی تعریف لوگ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اتفاقاً ابھی مجلس وہی موضوع جمی ہوئی تھی، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک دوسرا جنازہ اور گزرا ہوتا، صحیح بخاری کی روایت، دوسرا جنازہ گزرا۔ اللہ رسول نے دیکھا، فرمایا یہ کس کی میت ہو گئی؟ دو جنازے، پہلا تمہارا یہ کون ہے؟ وہی صحابی دوڑے ہوئے گئے بلائے، پوچھا کون ہے؟ کہا کم وقت مر گیا، اچھا ہوا، فلاں ابن فلاں ہے، مر گیا، پاک ہو گیا مدینہ۔ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا، کوئی ایک آدمی اس کی تعریف میں سب اس کی شکایت کریں، بہت بدماش تھا، بڑا شیطان تھا، بڑا برا تھا، ہر ایک نے اس کی شکایت کی۔ صحابی پلٹ کر کے آئے، یا رسول اللہ وہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہوا اور اس کے مرنے کا کسی کو غم نہیں، بہت لوگ خوش ہیں۔ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ شَرًّا، ہر آدمی اس کی برائی بیان کر رہا ہے۔ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس پر بھی واجب، اس پر بھی واجب، اس پر بھی واجب۔ اب دونوں ایک کی تعریف کی گئی، جب بھی 3 مرتبہ واجب ہو گئے، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، اور دوسرے کے لوگوں نے برائی بھی کی، تب بھی کہنے لگے، فرمایا اس پر بھی واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، 3 مرتبہ۔ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ اب اپنا مقام جو سمجھانا تھا مرتبہ سمجھے۔ آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ اکبر، انتم شہداء اللہ فی الارض، میرے صحابیوں، میرے امتیوں، تمہارا کوئی معمولی مقام اور منصب نہیں ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، تمہارا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، تم کو اللہ نے زمین پر اپنا گواہ مقرر کیا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے گواہی دینے کے لیے۔ فمن اثنیتم علیہ خیرا، تم سارے لوگوں نے، اس امت کے لوگوں نے، جس مرنے والے کی سب لوگوں نے تعریف کر دی، اللہ نے لوگوں کی گواہی قبول کر کے جنت اس پر واجب کر دیا۔ اور وہ انسان جس کی لوگ شکایت کر رہے تھے، فمن اثنیتم علیہ شرا، جس کی تم نے برائی کی سارے لوگوں نے، تو واقعی برا تھا، تبھی امتیوں کے زبان سے، اچھے مسلمانوں کے زبان سے، ہمارے صحابہ کے زبان سے وہ برا تھا، اسی لیے اللہ نے برائی ہی ان کے زبان سے برائی کی گواہی دلوائی۔ فمن اثنیتم علیہ شرا، جس کی تم لوگوں نے شکایت کیا، چونکہ اللہ نے تم کو گواہ اور ذمہ دار بنایا ہے، تم نے اس کو برا کیا سارے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تمہاری گواہی کو سامنے رکھتے بدبخت جہنم کو واجب قرار دے دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم لوگوں پر ہو اور تمہارے اوپر گواہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو جب آپ نے سمجھ لیا تو اپنا مقام و منصب، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے لوگو، اللہ فرماتے ہیں پوری ایک ہی امت ہے جس کو خیر امت قرار دیا، اس امت کو اللہ نے خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امہ، میرے کنتم خیر امہ، اے لوگو تم کو اللہ نے خیر امت بنایا ہے۔ خیر امت کیوں بنایا؟ صرف ہمارے نماز کی وجہ سے نہیں،
ہمارے روزے کی وجہ سے نہیں، ہمارے زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، ہمارے حج عمرے کی وجہ سے نہیں، یہ ساری عبادتیں تو پہلے بھی لوگ کر رہے تھے۔ ہر نبی نے نماز کی دعوت دی، ہر نبی نے زکوٰۃ کی دعوت دی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ، سارے نبیوں کے اندر یہ عبادات تھی، لیکن ان کو خیر امت نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی عبادات ہم کرتے ہیں اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری اور ڈالی، اسی لیے ہم کو خیر امت کہا جاتا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ بڑا فریضہ ہے دوستو، آج معاشرے میں سارا بگاڑ، معاشرے میں سارا بگاڑ، سارے منکرات، ساری برائیاں جو پائی جاتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ذرا سوچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو انسان منکر، کوئی برائی دیکھے، شرک، بدعت، حرام، برائی چھوٹی ہو یا بڑی، من رأى منکم منکرا، جو بھی تم میں سے برائی دیکھے اس کو پہلے اپنے ہاتھ سے مٹائے۔ اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں ہے فبلسان، اپنی زبان سے اس کو مٹائے۔ اگر زبان سے بھی طاقت نہیں تو اپنے دل سے برائی مٹائے۔ کیا مطلب؟ انتظار کرے کہ جب موقع ملے گا پھر ہاتھ یا زبان استعمال کر کے اس برائی کو ہم مٹائیں گے۔ دوستو، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، لیکن اس فریضے کو چھوڑ دینے کے بعد ہمارے لیے بڑے نقصانات ہیں۔ نماز کا چھوڑنا جیسے جرم ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا جیسے جرم ہے، حج اور عمرہ فرض ہو جائے جیسے اس کا ترک کرنا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم ہے برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہنا، معروف کا حکم نہ دیا جائے اور برائی سے لوگوں کو منع نہ کیا جائے۔ چند نقصانات آپ کے سامنے بتاتے ہیں، تقریباً 10 چیزیں ہم نے نوٹ کی ہیں، ذرا ان کو اختصاراً سنیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ، ہمارے بچوں میں منکر ہو، ہمارے گھر میں منکر ہو، ہمارے پڑوس میں ہو، ہمارے دوست احباب میں ہو، ٹیچر اسکول میں پڑھانے کے لیے کرسی پر بیٹھے، تنخواہ وہ لے، بچوں کو وہ پڑھائے، اور کلاس میں منکرات، حرام کاریاں، برائیاں دیکھے، اور مسلمان ہو کر کے مسلمان بچوں کو برائی سے نہ روکے، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ سوچو ذرا سا، ہم سوئے ہوئے ہیں، اس کے نقصانات ذرا دیکھو۔ نمبر 1، پوری حدیث پڑھیں تو بہت ٹائم لگے گا، ہم نے حدیثوں میں کچھ جملے نوٹ کیے ہیں۔ حذیفہ ابن الیمان، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، امام ترمذی، امام احمد اور امام حاکم بہقی شعب الایمان بسند صحیح نقل کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم برائی سے نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہو، نیکی کو پھیلاؤ اور برائی کو مٹاؤ، اگر یہ فریضہ ادا کرتے رہو گے تب تو بڑا خیر ہے، تم کو عروج نصیب ہوگا، ترقی نصیب ہوگی، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوگی اور یہ زمین تمہاری برکتیں، رحمتیں اگلے گی۔ کب؟ جب برائی سے یہ فریضہ ادا کرتے رہو گے، نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو۔ اگر اس میں تم نے کوتاہی کیا، اگر تم نے وہ جانتا وہ کرا، میں تھوڑی ذمہ دار، وہ ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے تم بھی ذمہ دار ہو، نہیں وہ ذمہ دار، میں نہیں جان۔ اور آج ایک چیز ہو گئی، لکم دینکم، بس سب سے اچھا فارمولہ ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لکم دینکم ولی دین۔ آؤ ذرا سنو، آپ نے فرمایا اگر یہ فریضہ ترک کر دو گے تو اس حدیث میں 3 عذاب کا تذکرہ ہے۔ کتنے عذاب کا؟ 3۔ نمبر 1، لَيُوشَكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ۔ اللہ اکبر، اگر نیکیاں پھیلانے کی کوشش نہیں کرو گے اور برائیاں مٹانے کی کوشش نہیں کرو گے، لکو جانے اس کا کام جانے، اگر یہ چکر تمہارے ہاں پیدا ہو گئے، نظریہ
تو نمبر 1 کون سا تھا؟ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ، آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیج دے گا۔ باس کے معنی کیا تھا؟ بھیجنا۔ لَيُوشِكَنَّ ضرور بھی ضرور، ان قریب، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی عذاب زمین سے نہیں آئے گا، کوئی قوم نہیں، بلکہ اللہ ناراض ہو کر کے عرش پر ہے، آسمان سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل، اللہ ہم سب کو بچائے۔ نمبر 2 دوسرا عذاب، اللہ اکبر، او لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ قَوْمًا مِّنْ عِنْدِهِ، یا اللہ تعالیٰ اپنے سے کسی قوم کو تمہارے اوپر بھیج کر کے مسلط کر دے گا، دور دراز سے، یا تو آسمان سے آ جائے قوم، فرشتوں کی قوم، جیسے قوم لوط کو برباد کیا، قوم عاد کو برباد کیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ یہاں ہیں، دور دراز سے کسی ظالم قوم کو بھیج کر کے تمہارے اوپر ڈنڈے برسائے اور میزائلیں پھینکے اور تمہارے اوپر جو ہے طرح طرح کے عذاب، تمہارے اوپر طرح طرح کی ظلم و زیادتی کرے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ قوم نہیں کر رہی، اللہ قوم سے ہم تو کہتے قوم کر رہی ہے، قوم نہیں کر رہی ہے، اللہ قوم سے کروا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے نیکی ہم چھوڑ دیے تو دوسروں کو کیا نیکی کی دعوت دیں گے؟ ہم برائی خود کرتے ہیں تو برائی سے روکیں گے کس کو کس منہ سے؟ اور لَيُوشِكَنَّ، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھیج کر کے تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ اللہ جب مسلط کرے گا، کتنا بھی جلوس نکالو گے، احتجاج کرو گے، کسی سے مدد مانگو گے، اللہ جب مسلط کیا ہے تو کوئی جلوس تمہیں اس سے، تمہارے جلوس سے، تمہارے طرح طرح کی حرکتوں سے کوئی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اللہ نے قوم کو تمہارے اوپر مسلط ہے۔ کیوں؟ خود برائیوں میں ڈوبے ہو اور برائیوں کو دیکھتے برائیوں سے روکتے نہیں، خود نیکی نہیں کرتے اور غیروں کو نیکی کی دعوت نہیں دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سے ہم سب کو بچائے دوستو۔ ذرا سوچو۔ نمبر 3، اللہ اکبر، نمبر 3، مرتے رہیں گے، کٹتے رہو گے، ڈنڈے برستے رہیں گے، طرح طرح کی مشکلات آتی رہے گی اور روزانہ کوئی نہ کوئی بل تمہارے خلاف پاس ہوتا رہے گا، سب ہوتا رہے گا، اور تم کیا کرو گے؟ دعا کرو، دعا کرو، مسجدوں میں دعا کرو گے، گھروں میں دعا کرو گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نہیں، ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم، دعائیں مانگو گے لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ ہم چاہتے ہیں دعاؤں سے کام کر لیں، اصلاح نہ کریں، فریضہ ادا نہ کریں، اور صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہاں ہم کوئی برائی نہ چھوڑیں، نیکی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو میسج بھیج دے اور اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ 3۔ اب حضرت ابو واقد اللیثی کی حدیث، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، عن حذیفہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بہت گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے آئے، منبر پر چڑھ گئے، اور آپ نے اس وقت یہ لوگ کے سب کو اکٹھا کیا اور آپ نے بڑا زوردار اور ڈراؤنا خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، لَيَشْحَتَنَّكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا بِعَذَابِكُمْ، نیکی کا حکم دیتے رہو، نیکی کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی کرو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور لوگوں کو فرما برداری کی طرف بلاتے رہو، بلاتے رہو، برائیوں سے بچو اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو چوتھا عذاب، اس حدیث میں جو عذاب آیا ہے اس کو میں نے چوتھا عذاب، او لا یسحتنکم اللہ جمیعا بعذاب، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی عذاب کے ذریعے تمہیں زمین میں دھسا دے گا۔
کیا کیا ہے؟ شراب نہیں پیا ہم نے، شرابیوں کو روکا نہیں. ہم نے حرام نہیں کھایا لیکن حرام کھانے والوں کو روکا نہیں. ہم نے نماز کی پابندی کی لیکن بے نمازیوں کو نماز کی پابند. چلے آئے بابا جان مسجد میں، اشراق بھی پڑھیں گے، بہو سوئی رہ گئی ہے، بیٹا سویا رہ گیا ہے، بیٹیاں سوئی رہ گئی ہیں، پوتے پوتیاں گھر میں سوئے رہ گئے ہیں. نہیں، وہ تو اٹھیں گے تب نماز پڑھ لیں گے. بلایا الصلاۃ خیر من النوم، دعوت ابھی دی جا رہی ہے اور اٹھیں گے، میڈم ناشتہ تیار کرتے رہیں گی، شیخ صاحب جانا ہے آفس میں یا بابو جی کو آفس میں جانا ہے، وہ جب تک تیار ہوں گے میڈم نے ناشتہ تیار کر کے 4 دھکے میں مسٹر لگا لیں گے، چلے گئے. وہ بھی بہت کم ایسے ہیں. ذرا سوچو کتنی بڑی نافرمانی ہم کر رہے ہیں. ٹیلی فون ان کا بچ جائے، رات کو 2 بجے سوئیں، رات کو 2 بجے سوئیں، کتنے بھی تھکے رہیں، کسی کا ٹیلی فون آ جائے تو فوراً اٹھ جاتے، کس نے ہمیں یاد کیا رات کو 3 بجے. کیا خیال ہے؟ لیکن حی علی الصلاۃ، ایسی زندگی کس کام کی دوستو؟ کب ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ جب اذان سے زیادہ اہمیت ٹیلی فون بل کی ہو، گھنٹی بجائے بے قراری. اور اذا الصلاۃ خیر من النوم، سنو آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ذرہ برابر بلکہ اذان کھڑکی بند کر دیں گے تاکہ اذان کی آواز نہ آئے. کیا خیال ہے؟ سب ہو رہا ہے؟ ذرا سوچو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے عذاب میں گھسیٹ لے گا. یہ کوئی مخلوق نہیں عذاب دے گی، اللہ عذاب دے گا. نمبر 5، اللہ اکبر، وہ بھی بڑی قدر، لَيُعَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ. اللہ اکبر. نمبر 5 ہے نا، او لَيُعَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ. اگر نیکی کی دعوت نہیں دو گے، نیکی کرو اور نیکی کی دعوت دیتے رہو، برائیوں سے بچو اور اپنے اہل ویان پاس پڑوس لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو تو ٹھیک ہے. اگر ایسا نہ کیا، نہ تم نے نیکی کا حکم دیا اور نہ بروں کو برائیوں سے روکا، تو اور نمبر 5واں تھا، او لَيُعَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ. ملک کا سب سے بڑا بدماش، گنڈا، فراٹی، چور، ظالم جو ہوگا، اسی کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. فیصلہ کرتے رہو، اوپر والے کا فیصلہ سن لو، اپنا بعد میں کرنا. او لَيُعَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ. سب سے بڑا شریر، اسلام کا دشمن، ملک اور وطن کا غدار، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا، جو سب سے بڑا ظالم ہوگا ملک کا، اسی کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا کر دیں گے؟ ہاں، ہم کہیں گے نہیں اس کے وجہ سے آدمی آتا ہے. آتا کچھ نہیں، جس جو ذریعہ آنے کا ہے اللہ نے بھی اس پر کنٹرول، اس پر اللہ کا کنٹرول ہے. اس جملے پر غور کرو، او لَيُعَمَّرَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ. سب سے برا انسان جو ہوگا، سب سے ظالم خونخوار جو ہوگا، اسی کو اللہ تمہارے اوپر رحمت کے طور پر، عذاب کے طور پر، تاکہ خوب اچھی طرح سے تمہیں سبق سکھلائے. تم تو پیپر پڑھتے رہو گے، یہ کبھی نہیں سوچا کہ ظالم کو اللہ نے ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا. اس لیے مسلط کیا، ہم نیکی کرنا چھوڑے اور نیکی کی دعوت دینا چھوڑے. ہم نے برائیاں اپنائی اور بروں کو برائی کرنے سے روکنا منع کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس فریضے کو ادا کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. نمبر 6، اللہ اکبر. نمبر 6 ادا، ثم يدعون خياركم، ثم يدعون خياركم فلا يستجاب لكم. پھر تمہارے جب اللہ ایسے عذاب مسلط کر دے گا، سب سے بڑے شیطان کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا،
پھر ثم یدعون خیارکم، تمہارے تہجد گزار دعا کریں گے، تمہارے اچھے لوگ دعا کریں گے، بڑا ختم قرآن کروایا جائے گا، سورہ یاسین کی ختم کراتے رہیں گے، آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھواتے رہیں گے، بڑے اچھے اچھے لوگ ہوں گے، دعائیں کریں گے، لیکن فلا یستجاب لکم، اللہ تمہارے نیک لوگوں کی بھی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حدیث ہے۔ دوستو ذرا اپنی سستی، اپنے کوتاہی دور کرو اور اللہ تعالیٰ کی فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اللہ نے ادا مسلط کیا ہے اور ادا ہٹانے والا بھی وہی ہے۔ کیوں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرمان بچنے لگو تو جتنے دنیا کے دشمن ہیں، ان کے اسلحے، ان کی فوج، ان کی قوت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تب وہاں سے کچھ کر سکیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے اللہ نے ان کی ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ جب اللہ چاہے گا تب ہمارے اوپر آئے گا، لیکن جب اللہ نہیں چاہے گا تو بغیر برائے بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اس فریضے کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے بھائیوں، آپ نے کتنے 6 سن لیے؟ اب اور نمبر 7، دعا کرو دوستو، ٹھان کے اٹھو کہ آج سے کوتاہی نہیں کریں گے، اور سب سے پہلے امر بالمعروف میں اپنے اندر ہمارے کرتوت، ہماری کوتاہیوں، لاپرواہیوں سے مسلمان امت ذلیل ہو رہی ہے، ہم اپنی تو اصلاح کریں۔ نمبر 2، اپنے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے اہل ویان، اپنے بیوی بچے، اپنے اہل خانہ کو برائی سے منع کریں، برائیاں روکیں۔ برائی سے روکتے نہیں، اور جب معاملہ کہیں دھماکہ ہو گیا، بیٹی نے یا بیٹے نے دھماکہ کر دیا، تب سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، کیا بتائیں بڑی غلطی ہوئی، یہ نوبت کیوں آئے؟ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا دیکھو، مرو اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، جب 7 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو سوتے نہیں چھوڑ دینا، ان کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور 7، 8، 9 انتظار کرنا۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو تھپڑ مارنا، تاکہ آئندہ نماز چھوڑنے کی جرات نہ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں، بابو مارنے سے خراب ہوتا ہے، وہ بھی ادھر سے آیا ہے، شیطانوں کے ہاں سے آیا ہے۔ رحمان کا حکم یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کو مارو، سزا دو، تاکہ آئندہ نماز چھوڑنے کی جرات نہ کریں۔ کون ہے جو؟ اللہ اکبر۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے ہمارے نبی آپ نماز کو پڑھیں، لیکن وَأَمُرْ أَهْلَكَ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، لیکن نماز پڑھیں، لیکن اولاد کو اٹھائیں، نماز کا حکم دے اور آپ نماز پڑھیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ اکیلے چلے نہ آئیں، آپ نماز کے آنے کے لیے پہلے بچوں کی نماز کی فکر کریں، اور نماز بچوں کو بھی نماز پڑھائیں۔ اور آگے ذرا سنو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب 10 سال کے بچے ہو جائیں، کتنے سال کے؟ 10 سال کے ہو جائیں، تو اب ان کو ماں کے ساتھ نہیں سونے دینا، بے بھائی بہن کو ایک ساتھ نہیں سونے دینا، اور باپ کے ساتھ بیٹی نہ سوئے، ماں کے ساتھ بیٹا نہ سوئے، بھائی بہن ایک ساتھ نہ سوئے۔ کیوں؟ کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 10 سال۔ کیوں؟ 10 سال کے بچوں کو شیطان کچھ غلط حرکت پر آمادہ کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ سوچو 10 سال کی عمر ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں
اور کتنا بچائیں گے؟ اب تو ایک مشین آ گئی ہے 7 انچ لمبی ہوگی اور 5 انچ جو ہے وہ چوڑا، جس کو موبائل کہتے ہیں۔ اب تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، جو چاہے بچے اس کے ساتھ کھیلتے کودتے رہے۔ سو دکھا بھی نہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ تو تنبیہ کی جائے ہم کتنی اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہے اس کائنات کی سب سے بہترین عورت شمار کی جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلی ہوئی بچی ہے۔ شادی کر دیا، علی بھی آپ ہی کے گود کے پلے ہوئے ہیں، داماد بھی آپ کے گود میں پلا، اور بیٹی تو آپ کی بیٹی تھی ہی۔ اللہ اکبر، اتنی اونچے ہستی۔ لیکن شادی کر دینے کے بعد نبی علیہ السلام رات کو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو بیٹی داماد سوئے رہ جائیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بس دے دیا، جان چھوٹ گئی، بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اپنے محبوب نبی، جو ہم سارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے کتنی تعریف کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل قدرت کی داستان سنو۔ اسماعیل اللہ کو بڑا پیارا بندہ تھا، اللہ نے نبی بنایا، ابراہیم کا بیٹا ہو اور وہ بھی چہیتا بیٹا ذبیح اللہ ہو، لیکن اللہ نے کیا تعریف کی؟ وعدے کا بڑا سچا تھا، بات کا بڑا پکا تھا، اور بڑی خوبی کیا ہے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، ہمیشہ اپنے اہل ویال کو نماز کی تاکید کرتا رہا، زکوٰۃ کی تاکید کرتا رہا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، رب کو بڑا پیارا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی 3 دن کے ہیں یا 4 دن کے ہیں، جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو گہوارے میں بات کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم اٹھاؤ ذرا دیکھو کیسے ہے، اور سورہ مائدہ کی آخری آیات سورہ آل عمران، ان کو ذرا اٹھاؤ۔ ابھی 3 دن کا یا 4 دن کا بچہ ہے، گود میں ماں لے کر مریم لے کر کے آ رہی ہیں۔ جب گاؤں کے لوگوں نے دیکھا، کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، مریم تیری شادی نہیں، تو کنواری، یہ بیٹا کہاں سے حرام کا لے کر کے آئی؟ فاشارت الیہ، اللہ نے کہا تھا مریم جب تم جانا اور کوئی پوچھے بیٹا کہاں سے آیا، تم جواب نہ دینا، کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، ہم نے تو روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج ہم کسی سے بات نہیں کرے گی۔ فاشارت الیہ، جیسے گاؤں کے اندر داخل ہوئی، چاروں طرف لوگ ٹوٹ پڑے، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ حرام کی عورت کہاں سے لے کر کے تو آئی؟ تیری شادی رہی ہوئی، تیرا کوئی شوہر نہیں، یہ حرام کا بیٹا کہاں سے لے کر کے آئی؟ جس چیز کا ڈر تھا قوم نے وہی کیا۔ لیکن فاشارت الیہ، اللہ فرماتے ہیں مریم نے اشارہ کیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، خود اس بیٹے سے پوچھ لو، یہ میرے گود میں 3-4 دن کا جو بیٹا ہے، اس بیٹے سے پوچھو، یہ خود بتائے گا کس کا ہے۔ بیٹا گود میں ہے، 3-4 دن کا ہے، قوم سے خطاب کرتا ہے انی عبد اللہ، اے لوگوں میں حرام کی اولاد نہیں، میرے رب نے ہمیں اپنے کلمہ کل سے پیدا کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ 3 دن کا بچہ ہے، 4 دن کا بچہ ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، رسالت و نبوت کا بھی اعلان کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ
واوصانی بالصلاۃ، میرے رب نے ہم کو تاکید کی ہے نماز کی اور زکات کی، وہ بھی کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک موت نہ آئے تب تک میں نماز کی پابندی کیا کروں۔ اللہ اکبر، 3 دن کے بچے کو اللہ نے گواہی عطا کی تو بھی سمجھتا ہے نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اور ہمارا بچہ نہیں، بچہ سے جب جوان سے بوڑھا، پہلے بیٹا بنا، پھر کسی کا شوہر بنا، پھر کسی کا باپ بنا، پھر کسی کا دادا بنا، دادا بن جانے کے بعد بھی آج تک نمازی نہ بن سکا۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا قرآن پاکی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ذرا سوچو، 3-4 دن کا بچہ ہے، کہتے ہیں میرے رب نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور جو نماز پڑھے گا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہزاروں برائیوں سے پاک رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار کتنے دن کے تھے، ابھی دودھ پیتے تھے، حضرت اسماعیل جب مکے میں آباد کیا، اللہ اکبر، فلسطین اس وقت پورے عرب کا سب سے بہترین خوبصورت شہر کیا تھا؟ فلسطین، ہریالیاں، پھل فروٹ، میوے جات۔ لیکن ابراہیم کہتے ہیں اللہ میں اپنے بیٹے کو وہاں نہیں آباد کیا، لا کے کہاں آباد کیا؟ کہاں آباد کیا؟ انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ اپنے بیٹے کو جو چھوٹا سا ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، ہم نے اور کہیں بسانے کے بجائے کہاں اس کو بسایا؟ عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب، جہاں تیرا گھر تو ہے لیکن یہاں کوئی دکان نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی پھل فروٹ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں ہے سوائے پہاڑوں کے، اور تیرا گھر ہے۔ لیکن اللہ ہم نے ساری قربانی دی ہے ایک چیز کے لیے، کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولاد نماز کی پابندی کرتی رہے، تیرے گھر میں نماز پڑھ۔ اور ہم تو بیٹے کو دنیا کے آخری کنارے بھیج دیں گے پڑھنے کے لیے، یہ کبھی نہیں سوچیں کہ بچہ وہاں سے لوٹ کے آئے تو دین رہے گا، دین وہاں چھوڑ کر کے آئے گا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے رب ہم نے اپنی اولاد کو بیٹے اسماعیل کو یہاں اس لیے آباد کیا ہے تاکہ تیرے گھر میں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز کی پابندی ہو۔ اس لیے مسجد کے پڑوس میں رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو تو بات لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 7، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث، وہ بھی کیسے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں صبح جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ناشتہ وغیرہ نبی علیہ السلام کیے اور گھر سے باہر چلے گئے، گھر سے باہر چلے گئے، کچھ کام تھا، کہیں باہر گئے، بہت دیر میں آئے، میں انتظار کر رہے تھے، آئے اور بڑی تیزی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، پریشان، حیران، بہت ہی زیادہ ٹینشن کی زندگی، بے قرار بیٹھے، سلام کیا اور سیدھے گئے جہاں پانی رکھا تھا، وضو کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گھر سے نکل گئے، صرف ہم سے سلام کیا، نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ کوئی بات کی، سے داخل ہوئے تب چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، وضو کیے اور فوراً ممبر پر گئے، مسجد میں گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو میں سوچتا ہوں اللہ آج اللہ رسول کو کیا ہوا، ناشتے کے بعد سے گئے، اتنی دیر تک انتظار کر رہی تھی، آئے تو اتنے غضبنا، اتنے غصے میں، اتنے بے قرار اور بے چین ہو کر کے، اللہ کیا ہو گیا اللہ کے رسول کو؟ کہتی ہیں دروازہ تو اللہ رسول نے کہتے بند کر لیا تھا، تو دیکھتے ہیں دو پلائی کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی رہ جاتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شقاق جو رہ جاتا ہے، اللہ اکبر، کہتی دروازہ بند تھا، اسی سے ایسے کر کے میں نے دیکھی تو پتا چلا کہ اللہ رسول منبر پر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کم سے کم ایک گلاس پانی تو پی ہوتے، 2 کھجور تو کھائے ہوتے،
باہر سے آئے بیوی سے عائشہ جیسی بیوی سے کچھ بات تو کی ہوتے، لیکن اللہ اکثر نہیں، پریشان، حیران، بے قرار، سیدھے ممبر پر گئی. کہتی جب دیکھ لیا کہ اللہ اکثر ممبر پر ہیں تو پہلے تو نگاہ سے دیکھا ممبر پر ہیں، جب دیکھ لیا تو اب نگاہ کا ڈالی، کان اس کی طرف کیا تاکہ آواز یہاں سے آئے، کان لگائی. اللہ اکبر. ممبر پہ گئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جو مسجد میں بیٹھے ہو سن لو، ابھی ابھی اللہ کا پیغام آیا ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ایک ہی راستہ ہے، لوگوں کے نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو. اگر ایسا نہ کیا، ابھی ابھی جبرائیل امین اللہ کا ایک پیغام لے کر کے آئے، ہم راستے میں تھے، پہنچانا، میں ابھی تمہیں بتاتے رہا ہوں، یہ پیغام ہے، امر بالمعروف کرو، نہیں انل منکر کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو چند عذاب آئیں گے. نمبر کے اعتبار سے نمبر 7 کیا ہے میرے بھائیو؟ آپ نے بیان فرمایا وَتَسْأَلُونَنِي، اللہ فرماتے ہیں جب تم نیکی کا حکم اور برائی سے لوگوں کو روکو گے نہیں، نہ نیکی کرو گے، نہ نیکی کا حکم دو گے، نہ برائی سے بچو گے، نہ برائی سے لوگوں کو روکو. آنکھوں کے سامنے برائی ہوگی لیکن خاموشی اختیار کرو گے. اگر ایسا تم نے کیا تو نمبر وَتَسْأَلُونَنِي، ہم سے رو رو کر کے مانگو گے لیکن میں تمہیں نہیں دوں گا. دعا کرو گے اللہ 3 سال ہو گئے ابھی کوئی امید نہیں، اولاد دے دے، میں نہیں دوں گا. کاروبار کرو گے پریشان رہو گے، خسارے بخسارہ ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کاروبار کو سدھارنے برکت دے دے، فلا اوتیکم، میں نہیں دوں گا. آج سارا معاملہ دوسروں پر قصور. وَتَسْأَلُونَنِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، بیمار رہو گے شفا مانگو گے، شفا نہیں دوں گا. ہر چیز سے منع کر. وَتَسْأَلُونَنِي فَلَا أُعْطِيَكُمْ، مجھ سے مانگو گا میں تم کو نہیں دوں گا. اللہ دعا کرو یہ بھلا ٹل جائے. کتنا مانگ رہے ہیں بھائی، کتنا مانگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. مرض بڑھتا گیا جوں جوں. دعا کی، نہ مسجدیں محفوظ، نہ مدرسے محفوظ، نہ عورتوں کا نکاح محفوظ رہ سکا. کہاں گئی؟ فَلَا أُعْطِيَنَّكُمْ، مانگو گے سوال کرو گے، ہم تمہارے سوال کو رد کر دیں گے. وجہ کیا ہے؟ برائی دیکھتے ہو ہماری نافرمانی ہوتے گے لیکن اس کو منع نہیں کرتے. اللہ میرے نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھو گے، اس کو کبھی تم روکو گے نہیں. وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيَ، نہیں دوں گا. نمبر 8 وہ بھی ذرا سا ہوشیار ہو کے سن لو. وَتَسْتَنْصُرُونِي، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ میری مدد فرما، ہماری مسجدیں محفوظ کر دے، بچیوں کو محفوظ کر دے، بچوں کو محفوظ کر دے. وَتَسْتَنْصُرُونِي، رو رو کر کے مدد مانگو گے، فَلَا أَنْصُرَكُمْ، تمہاری مدد نہیں کریں گے. کیوں؟ تم نے ہماری نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا لیکن تبھی تم کو احساس نہیں ہوا کہ میرے خالق اور مالک کی نافرمانی انسان کر رہا ہے، بیوی کر رہی ہے، بچہ کر رہا ہے، پڑوسی کر رہا ہے، شاگرد کر رہا ہے، دوست کر رہا ہے. تم نے خاموشی اختیار کی، تم نے کہا میں بھی خاموش ہوں، تو مانگتا رہے، مدد مانگتا رہے، میں نہیں دوں گا. کیوں؟ تو نے میرے دین کی مدد نہیں کی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ محمد کی آیت. اے مسلمانوں پہلے میری مدد کرو، میرے دین کی مدد کرو، میری کتاب کی مدد کرو، میرے شریعت کی مدد کرو، میرے رسول کی سنت کی مدد کرو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے. تم میری پہلے مدد کرو، ہم تم اس کے بعد تمہاری مدد. ہم کتنی مدد کر رہے ہیں دین کی، اسلام کی، قرآن کی، نبی کی. بس عید میلاد بنا لینا سب سے بڑا کام ہو گیا، نبی کا حق نہیں ادا ہوا. ان تنصر اللہ ینصرکم. نمبر 9 کیا ہوگا؟ ابھی دیکھا رحمت کا دروازہ بند ہوا نا.
دعاؤں کا دروازہ بند، برکتوں کا دروازہ بند، رحمتوں کا دروازہ بند۔ نمبر 9، تمہارے اوپر لعنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ اللہ اکبر، لعنت کا دروازہ۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ جب تم نے اللہ کی نافرمانی قالوا لا يتناهون عن منکر، جب تم نے برائی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، کبھی تمہیں غصہ بھی نہ آیا اور تم نے برائی کو مٹایا نہیں، برائی کرنے والوں کو روکا نہیں۔ جب تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کیا فرماتے؟ ہم نے 2 نبیوں کو بھیج کر کے 2 نبیوں کی زبانی تم پر لعنت بھیجا۔ ایک اللہ کا نبی داؤد ہے، دوسرے اللہ کے نبی حضرت لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن۔ اللہ اکبر، نبی کو اللہ بھیجے ایسی قوم پر لعنت بھیجنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دیکھے، نافرمانی کرے، برائی کرے، نافرمانوں کو نافرمانی سے نہ روکے۔ اتنا ضمیر مر جائے، اپنے باپ کو کوئی گالی دے تو زبان کھینچ لے، آنکھ پھوڑ دے، اور خالق اور مالک کی حدود توڑے جائے، نافرمانی کی جائے، وہ اس کا معاملہ، ہمارا معاملہ کہ خاموش رہے۔ دوستو ذرا اپنے گھروں سے برائی مٹاؤ، اپنے عمل سے مٹاؤ، اپنے گفتار اور کردار سے مٹاؤ۔ آخری اور 10ویں چیز بہت ہے لیکن آخری چیز، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ یہ بھی ہو سکتا ہے مسخ کر دے۔ کیا؟ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کی بنا پر ان کے اوپر سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن مچھلی پکڑنا حرام قرار دیا، لیکن حلالہ کر کے یہ بھی اللہ نے سود حرام کیا۔ آج سود حلال کرنے کی بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، بڑے اتنے اسکالر نے فتویٰ دیا ہے، ہم سے پوچھے کہ حرام ہے، اطمینان ہے، جب تک کوئی حلال کا فتویٰ نہ مل جائے تب تک وہ مارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایک حرام کام، شکار نہیں کر، مچھلی نہیں پکڑ سکتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑ لیتے ہفتے کو اور پکا کے کھاتے کا سنڈے کو، سب تو ہاں سنیچر کو پکڑ لیتے اور کھاتے کا سنڈے کو۔ لوگوں نے منع کیا، کہا بھائی ہم نے اپنا جال اور مچھلی مارنے والا کانٹا ہم نے سنیچر کو سنیچر کے دن امتحان لیا، سنیچر کے دن خوب بڑی مچھلیاں آ جاتی کنارے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لاتا تھی، اور شام ہوئی تو پھر ہفتے بھر کے لیے غائب ہو جاتی تھی۔ اب صبر نہ کر سکے، آزمائش تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ کانٹا جو ہوتا ہے لے جا کے کہاں ڈال دیتے؟ دریا میں، پانی میں، اور اپنا نیٹ جو ہوتا ہے مچھلی پکڑنے والا وہ جا کر کے سمندر میں ڈال کے آ جاتے۔ سنیچر کی جو مچھلیاں آئے وہ تو پھنس گئی، اب جا کے سنڈے کی صبح اتار لاتے۔ لوگوں نے منع کیا، کہا دیکھو اب کانٹا اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے، جال اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے ہم نے سمندر میں پھینک دیا تو مچھلیاں خود سے آئی ہے، میں تو نہیں پکڑا۔ مچھلیاں پکڑنا حرام ہے، اور اگر اپنے سے آ جائے تو ہاں، اللہ اکبر۔ لوگوں نے منع کیا لیکن باز نہ آئے، باز نہیں آئے تو کیا کیا؟ جب باز نہیں آئے، منع کیا گیا، علماء نے منع کیا، سمجھایا دینداروں نے، لیکن وہ قوم باز نہ آئی۔ فلما اتوا عما نهوا عنه، منع کرنے کے باوجود جب حرکت سے باز نہ آئے تو خوب مچھلی پکا کر کے کھائے اور ذات کو بستر بگے تو اللہ نے سب کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا۔ کہ کیا بنایا بھائی؟ کیا بنایا؟ بندر بنائے نا۔ کھوپڑی خراب ہے، کہتے انسان بندر بنا۔ ارے تمہاری عقل پر احمق ہو،
اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے انسانوں کو بندر بنایا، اور کچھ ایسے سرفرے پیدا نہیں، انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے کیا ہو گئے، وہ الٹی کھو پڑی۔ ریسرچ ہے، تمہاری ریسرچ قرآن کے خلاف، عقل کے خلاف، تاریخ کے خلاف، تیرا دماغ جو ہے بندر کا ہو گیا ہے، اسی لیے تو کہتا انسان پہلے بندر تھا۔ ارے لوگوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان جنت میں پیدا کیا، کس کو؟ آدم کو۔ آدم کو انسان کیا۔ آدم پہلے بندر مخلوق نہیں تھی، آدم انسان تھے، آدمی تھے، آدم آدمی سے انسان تھے، آدم اس بات آدمی تھے، بشر تھے۔ ایسا نہیں کہ ہاں لنگور تھے، تم غائب ہو گئی، چار پر کے بجاؤ کھڑے ہو چل نہیں رہے۔ یہ پاگل ایک ڈھونڈتے ہیں، ہزار ملتے ہیں، بدبخت عقیدہ برباد کرنے والے۔ تو اللہ نے ناراض ہو کر کے کیا کیا؟ بندر۔ پتا چل گیا انسان کو جانور بننا یا اس کی توہین ہے، کوئی عزت ہے؟ اچھا پھر وہی ایک مرتبہ بندر انسان بنا، اس کے بعد سے کوئی انسان بندر نہیں بنا، کوئی بندر انسان نہیں بنا، کٹ گھرے میں بہانے بنا۔ میرے بھائی، یہ الہاد بے دینی، سب کونوا قردۃ خاسئین، اے حرامہ کرنے والوں، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے شوق پورا مچھلی کھانے کے لیے، حلالہ حرام چیز کو حلال بنانے والوں کیا کہا جاتا ہے؟ حلالہ کرنا۔ اے حلالہ کرنے والوں، کونوا قردۃ خاسئین، بڑی زیادتی تم نے کی، ذلیل اور خوار ہو کر کے بندر بن جاؤ۔ بندر بنے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، باپ دیکھ رہا ہے میری بیٹی بندری بنی ہے، شوہر دیکھ رہا ہے میری بیوی بندر بنی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے میرے شوہر، بچے دیکھتے ہیں میرے باپ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سب آنکھوں قطار رو رہے تھے، کاش کی ہم مان گئے ہوتے، لوگوں نے منع کیا، اس حرام اس چیز کو بات آ گئے ہوتے تو آج میرا حشر یہ نہ ہوتا۔ 3 دن میں سارے لوگوں کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث کہ آدمی 3 دن، جس قوم کو اللہ نے مسخ کیا 3 دن سے زیادہ وہ قوم نہیں رہتی، اس قوم کو اللہ مسخ شدہ قوم کو اللہ 3 دن میں دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ 10 چیزیں ہم نے بتائی ہیں، اور ساری باتیں پھر کسی اور موقع پر، میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہمارے بڑے فرائض میں سے کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس کی ابتدا اپنے نفس سے، پھر اپنے گھر سے، اپنے پڑوس سے، اپنے دوست احباب سے منکرات کو مٹائیں اور نیکی پھیلائیں۔ اس فریضے کو ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساری مشکلات آسان ہیں۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین امت پر آنے والی ساری بلاؤں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرما، اور توبہ استغفار کرنے والا، اپنی طرف رجوع کرنے والا، برائیوں سے منکرات سے باز آنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔